جی ہمارا لیکچر چل رہا ہے بچوں کی تربیت کا، اور ماں باپ کی اصل میں ہم تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہم پہلے خود بہتر بنیں اور ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارا سلسلہ ہے کہ وہ عوامل جو بچے کی شخصیت پہ یا اس کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، پازیٹیولی بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ شخصیات یا وہ عوامل نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے مشترکہ والدین پہ بات کی اور پھر والد پہ، آج ہم بات کر رہے ہیں والدہ پہ دوبارہ سے علیحدہ، کیونکہ ماں کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے اس چیز سے، لیکن کیونکہ زیادہ وقت بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ماں جتنا بہتر طریقے سے ان کی تربیت کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، عورت کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی ڈالی ہے کہ وہ سخت سے سخت بات کو بھی اتنے خوبصورت طریقے سے بتا سکتی ہے کہ بغیر ہائپر ہوئے وہ بچہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ماں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس بنا پہ کہ ماں بچوں کی بہتر تربیت کرے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے بالکل نئی دنیا ہوتی ہے، پہلی دفعہ اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، اور وہ جب اب تک جس دنیا میں تھا وہاں نہ روشنی تھی، نہ ہوا تھی، نہ آوازیں تھی، نہ شور ہنگامہ تھا، اور نہ ہی کسی نے اس کو چھوا، نہ کسی نے اچھالا۔ پھر اب پتہ بچے کو کیسے کیسے اچھالتے ہیں، مگر اس دنیا میں آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ بچے کے لیے اس اچانک نئی تبدیلی کا سامنا کرنا بڑا مشکل اس کو فیل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں جیسی نعمت سے نوازا جس کی گود بچے کو تمام پریشانیوں، دکھوں، غموں، اندیشوں، خطروں سے محفوظ کر لیتی ہے، اور وہ بھی تصور کرتا ہے کہ اس گود پہ آ کے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر بچہ آہستہ آہستہ ارد گرد دیکھتا ہے، ارد گرد کے چہرے دیکھتا ہے، پھر وہ مانوس ہوتا جاتا ہے ان سے۔ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ماں مقررہ وقت پہ اسے دودھ پلاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتی ہے، گرمی سردی کے اثرات سے بچاتی ہے۔ چنانچہ گھر کے افراد میں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنی ماں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی۔ وہ ماں کے پاس سکون پاتا ہے، ماں کے پاس ماں کی آغوش اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ماں جب اسے گود میں سلاتی ہے وہ بہت جلد سو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دوسرا کو سلانے کی کوشش کرے نہیں سوتا، اور آخر انسان ماں ہی کو دیتا ہے۔ تو اس لیے ماں کی گود سے الگ کریں تو کھسک کر پھر ماں کی طرف آتا ہے، رو رو کے ماں کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح بچہ ماں کو اپنا محافظ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پناہ گاہ اسے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ چنانچہ جب بچہ ماں کو اپنے قریب نہیں پاتا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اور روتا بھی ہے بعض دفعہ۔ تو پھر ماں فوراً آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم سب کی دیکھی، سنی اور محسوس کی ہوئی ہیں۔ اور بارہا ایک جملہ جو آپ کو میرے لیکچر میں سننے کو مل رہا ہے بڑا مشہور ہے کہ ماں کی آغوش پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود میں بچہ جو کچھ سیکھتا ہے نا وہ باقی پوری زندگی نہیں سیکھتا۔ 2 سال کا بچہ وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے جس کا اس کی پوری شخصیت پہ گہرا اثر رہے گا، اور پھر وہ چیز بدلنا ناممکن ہو جائے گا، اور 80% وہ اپنی ماں کی گود سے سیکھ لیتا ہے۔ 2 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے بولنا، ہنسنا، چلنا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں بالکل ماں کی طرح ہنستی ہے، دیکھو باپ کی طرح چلتا ہے، تو باپ کی طرح نہیں چلتا، وہ باپ کو دیکھ دیکھ کے اس طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس طرح چلا جاتا ہے، اور ماں کو دیکھ دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے، یہ سمجھ جاتا ہے بچہ کہ اس طرح ہنسا جاتا ہے، اس طرح بولا جاتا ہے۔ تو وہ ماں کے نقش قدم پہ وہ بچہ چل رہا ہوتا ہے۔ ماں اپنی ذمہ داری سے اس وقت سبکدوشی کا دعویٰ نہیں کر سکتی جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ 2 سال میں تو سیکھ لیتا ہے، باقی وہ اسے معاشرہ، پھر اس کے دوست احباب، اور اس کو حالات، واقعات، اس کی ایجوکیشن سب سکھاتی ہے۔ اس کے پاس ڈگریوں کو تو انبار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ویلیوز وہ ماں ہی نے جو دی ہوتی ہے وہی رہ جاتی ہیں۔ ماں کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو ماں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بچے کے بننے یا بگڑنے کا آغاز عمر کے اسی دور سے ہوتا ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت بچے کی عادات اور اطوار پہ نظر رکھے
کیا چینجنگ آ رہی ہے، کیوں زیادہ رو رہا ہے، کیوں چڑچڑا پن آ رہا ہے، کیا اس کو مسئلہ ہے. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا، کسی چیز سے تنگ ہے، گھر کے کسی فرد کے رویے سے تنگ ہے، کوئی چیز اس کو اریٹیٹ کرتی ہے، کوئی دوست، کوئی کزن وہ اسے پریشان کرتا ہے. جسمانی تربیت کے ساتھ اس کی اخلاقی تربیت کا بھی بھرپور اہتمام کریں. ازواجی تعلقات اور گھر کے ماحول کو نہایت خوشگوار اور پاکیزہ بنائے رکھیں. جس طرح کم دھوپ سے پھول مرجھا جاتا ہے نا، اس طرح زیادہ دھوپ سے بھی وہ جھلس جاتا ہے. اسی طرح بچے کو محبت کی کمی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور بیجا لاڈو پیار اسے بگاڑنے کے راستے پہ لے جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے اس پہ. ماں کو بیلنس لائف گزارنی اور بیلنس لائف دینی ہے. کون سی بات ماننی ہے کون سی نہیں ماننی اس کو پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے 2 دن اڑے اور تیسرے دن کو اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی. سوچ لے گی یہ چیز اس کے فائدے مند کی ہے تو اسی وقت دے، نہیں فائدے مند تو کبھی بھی نہ دے. یہ تو نہیں کہ وہ ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ماں نہیں دے رہی اور باپ لا کے دے دیتا اور باپ نہیں دے رہا تو ماں چپکے سے لا کے دے دیتی ہے. یہ بڑے خراب معاملے ہوتے ہیں، اس سے بچوں میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں. پھر اسی طرح بچہ جب کچھ بڑا ہو جائے تو اسے کام میں ہاتھ بٹانے کے مواقع مہیا کریں. پچھلی کلاس میں نے یہ بھی بتایا تھا، عمر کے حساب سے بہت سے مشاغل ہیں. اگر آپ نے اس عمر میں عادت نہ ڈالی تو جب یہ بچے ٹین ایجر ہو جاتے ہیں نا، خاص طور پہ بچیاں، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کچھ سیکھ لو کچھ کر لو تو وہ جان چھوڑاتی ہیں. موبائل وہ چھوڑنا نہیں چاہتی، ٹی وی کے آگے سے وہ ہٹنا نہیں چاہتی، اور کام وہ کرنا نہیں چاہتی. پھر آپ شور ڈالتے ہیں، پھر آپ کوستے ہیں، پھر آپ چلاتے ہیں، پھر آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، پھر آپ غصہ کھاتے ہیں. آپ نے وہ وقت گوا دیا جب آپ نے اس کو اپنا دوست بنانا تھا، اور جب اس کو اس راستے پہ آپ نے چلانا تھا. اس لیے اب شور مچانے کا فائدہ نہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ابھی سے دیکھ لیں کہ یہ مت کہیں کہ ابھی یہ 3 سال کا ہے یا 3 سال کی ہے، 4 سال کا ہے، 4 سال کی ہے. ابھی کیوں؟ ابھی سے اس عمر کے لحاظ سے وہ کام ان کو ساتھ ہاتھ بٹائیں جو ان کی عمر کے ہیں. دلچسپ مشاغل اور اچھے ہم عمر ساتھی فراہم کریں. دھیان رکھیں کون سے بچے کے ساتھ یہ خوش ہوتا ہے یا کون سے بچے گھر سے اچھے ویلیو لے کے آ رہے ہیں. اس عمر میں بچہ مان جاتا ہے کہ بیٹا اس سے دوستی کر لو، اس سے نہیں. بڑا ہو جائے تو پھر بچہ نہیں مانتا، کیونکہ اس کا مزاج جس سے مل جاتا ہے پھر اس طرح کے لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے. وہ اریٹیٹ ہوتا ہے اپنے سے مزاج کے اپوزٹ بچوں سے. تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، ان میں بچوں کو ساتھ لگائیں. اور بچوں اور لڑکوں کے لڑکوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام جو ہم خواتین کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے کیے. تو یہ کام کر لینا. اگر بچہ بیٹھ کے اسے آپ دے دیتی ہیں پودینے کے پتے علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ٹوکری میں ڈالو اور اس کی ڈنڈیاں ایک میں، تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اس کے حوالے کریں، یا اس کو اپنے سوکس دے دیتی ہیں کہ یہ بیٹھو اور بیٹھ کے دھو، اور بیٹھ کے مزے سے دھو رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر جس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ مشاغل. پھر خوشی غمی کی تقریبات میں شریک کرنا ماں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. بالکل لے کے جائیں، اس بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ساتھ آپ کا ہونا ضروری ہے، اور اس مواقع میں بھی سکھانا آپ کا لیے ضروری ہے. اور یہ بہت بہتر طریقہ ہوتا ہے جب بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور بچیوں کا بھی خاص طور پہ، اور بچوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ بلوغت سے پہلے اپنی بچوں کو رشتہ داروں کے گھر لے کے جائیں تاکہ ان کی اٹھان دیکھ لیں اور انہیں پتا ہو آپ کی بیٹیاں بیٹے ہیں، تاکہ کل رشتے مانگنے میں کرنے میں آسانی ہو. ماؤں کو خاص طور پہ اپنا حلقہ باب بڑھانا چاہیے، کیونکہ کل پھر بچیوں کے رشتوں میں بہت اور بچوں کے رشتوں میں بھی بہت دقت ہوتی ہے. کیونکہ لوگ آپ کے اخلاق سے واقف نہیں ہوتے، آپ کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے. اور جب آپ بیٹے کا بھی رشتہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کبھی گھلے ملے ہی نہیں، فیملی میں کبھی آئے ہی نہیں، پتہ نہیں ان کے کیا طور طریقے ہیں، ہماری بچی تو وہاں جا کے پھنس نہ جائے گی.
اور بچیوں کے لیے تو سر پکڑ کے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے. ہمارا ایک کلچر ایسا ہے ہندوانہ کہ ہم خود میسج بھی نہیں دے سکتے کہ ہمیں ہماری بچی کے لیے ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو یا آ جائیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کس طرح رشتہ مانگنا چاہیے اور کیا طریقے ہیں. یہاں میں صرف بتا رہی ہوں. اور بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے کہ بچوں کی ماؤں کا حلقہ احباب ہونا چاہیے. درس و تدریس میں بھی جائے، بچوں کو ساتھ لے کے، شادیوں بیاہ پہ بھی جائے، خوشی غمی میں بھی لے کے جائیں، تاکہ پتہ ہو کہ اس کے بچے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ کس کس کے گھر میں بچے بچیاں ہیں. تو لازماً ان کو لے کے جائیں. ایک تو خاندان سے جڑے رہیں گے، ان ٹچ رہیں گے، اس سے ان کے دل میں خاندان کی محبت بھی بڑھے گی. کزن سے دوستی ہوگی، چھوٹے بچوں کے جیسے لڑکیاں اپنی کزن سے کر لیتی ہیں اور لڑکے اپنے، تو ایک خاندان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جب بچہ اسکول جانے لگے تو اس کی تعلیمی مصروفیات پہ نظر رکھنا ہے. کہیں ٹیچرز کو کہ اس کو ہر گیم میں ڈالیں، جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. ہر ڈیبیٹ میں ڈالیں، جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ کہ یہ ان کاموں میں اس کا دھیان بٹا رہے اور یہ لایانی کاموں سے ذرا دور ہی رہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول میں جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں اس کو ضرور جا کے ریکویسٹ کریں کہ اس کو بھی آپ ساتھ رکھیں. اس طرح کی ہدایت اور رہنمائی کرنا بھی ماں کی ذمہ داری ہے. اپریشیٹ کرے، وہ کوئی بھی کردار ادا کرے کہ بہترین کیا آپ نے، بہت اچھا کیا. اگر کوئی وہ کہے کہ مجھے کسی نے پسند نہیں کیا تو کہو بیٹا آپ نے جتنا کیا اس عمر میں اتنا ہی کر سکتے تھے آپ. کوئی نہ پسند کرے، مجھے تو پسند ہے نا. ماں کی اپریشیشن، ماں کی ٹیک دینا، ماں کی تھپکی لگانا بہت انسان کو مضبوط کرتا ہے، بہت زیادہ. کتنے بھی بڑے ہو جائیں نا، جب ماں تعریف کرتی ہے تو سکون ملتا ہے. یا باپ کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو انسان دوبارہ جوان ہو جاتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ سب کے والدین کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے. پھر بچے کے جسم کو توانا اور تندرست اور دل و دماغ کو قوی بنانے کا نازک فرض بھی بڑی حد تک ماں پہ عائد ہوتا ہے. بچے کو کیا کھلانا ہے اور کیسے کھلانا ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اگر بچوں کی بھوک بند ہے تو دیکھیں کہ اس سے پہلے وہ کیا گند کھا چکے ہیں، کیا جنک فوڈ یا کیا ایسی چیز کھاتے ہیں جو ان کی بھوک بند کر دیتی ہے اور وہ بچہ بار بار وہی مانگتا ہے. میرا بچوں کا یہاں سیٹ اپ پڑھانے کا ہے. اکثر مائیں آج کل جو شکوہ کرتی ہیں کہ ہماری بچی کچھ نہیں کھاتی، ہاں نوڈلز جب دے دو. تو پتہ چلا کہ چھوٹی ایج سے اس کے آگے نوڈلز بنا کے رکھے گئے. اب اس کو کہہ لیں کہ اس کی لت پڑ گئی ہے، چسکا پڑ گیا یا اس کو نشہ ہو گیا، وہ کھا لیتی ہے اور انیمک ہو رہی ہے، بلڈ ہے نہیں، رنگ کاچی کی طرح خراب ہو رہا ہے، قد بڑھ نہیں رہا، اور ڈانٹتے رہو، ناراض ہوتے رہو، وہ نہیں کھاتی. اسے پتا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد مجھے نوڈلز مل جائے گا. میں جیسے اپنی بچی کی تربیت کر رہی ہوں اور جس طرح سکھایا ہمارے بڑوں نے کہ ٹھیک ہے ہم بچوں کی ہر چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ کبھی کبھی چپس بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اگر میری بیٹی یہ کھانا کمپلیٹ کر لے گی تو پھر چپس ملیں گے، یا جنک فوڈ میں چاکلیٹ کا ہوتا ہے چاکلیٹ ملے گی، اور اگر آپ یہ فنش نہیں کریں گے تو ماما سے آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گی. تو جب اچھی ہیلدی چیز کھائی ہو تو پھر ایک چاکلیٹ دے دینا یا کبھی کبھار ایسی چیزیں دینا نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ اب میرے پاس وقت نہیں، بس نوڈل گھولے اور آگے رکھ لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو وہ ایمان کی بھی کمزوری اور طاقت ہوتی ہے تو جسمانی بھی کمزوری اور طاقت ہوتی ہے، اور جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے تو انسان کا دل بھی بہتر کام کرتا ہے، دماغ بھی کام بہتر کرتا ہے، اور وہ بہترین معاشرے کا ایک ممبر بنتا ہے. سادی غذا ہو لیکن اچھی غذا ہو. غذائیت پہ بولنے لگوں تو ایک الگ لیکچر ہوگا. ریڈ لوبیا، جیسے میں ڈاکٹر سے ہر وقت رہتی ہوں جڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ اپنے بچے کو چنے، سفید چنے اور ریڈ لوبیا کی چاٹ بنا کے چمچ کے ساتھ دے دیں. انہیں جس میں آپ بھگوئے تو اچھی طرح دھو کے 2-3 پانی، اسی پانی میں آپ ان کو گلائیں. پریشر کوکر میں یہ جلدی ٹوٹتے ہیں، ان میں کچھ نہیں بچتا. آپ ان کو ہلکی آنچ پہ ابالا آئے تو چولہے پہ رکھے رہنے دیں، اس میں گلائیں تاکہ یہ اپنی اصل افادیت نہ کھو بیٹھے.
اور اس کو چاٹ کی صورت میں دیں. بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے ریڈ لوبیا میں، بہت جلدی خون بنتا ہے بچے کا. تو ہر وہ چیز آپ یوٹیوب پہ ویسے ہی جو بیٹھے رہتے ہیں تو ذرا اس میں خوراک کو دیکھیں، بچوں کی ڈائٹ کے بارے میں دیکھیں، کون سی چیز بچے کو کب دینی ہے، کتنی دینی ہے. افورڈ کر سکتے ہیں تو انڈے بچوں کو ضرور کھلائیں، ابلا ہوا کھلائیں، آف بوائل کھلائیں. دودھ کی شکلیں بدل کے ملک شیک میں روح افزا ڈال کے کچھ ڈال کے بچے کو کسی طرح دودھ ضرور پلائیں. لگنا پڑتا ہے، پورا دن لگنا پڑتا ہے. ہماری مائیں لگتی تھی تو صحت مند اولادیں تھیں. ہم مائیں کہتی ہیں کون اتنا کرے، اور میری لائف میں کچھ بچا ہی نہیں اور میں انہی کے ساتھ لگی رہوں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو نسلیں ہم تیار کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ آپ پہ عائد ہوتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر عمل کی دنیا میں نہایت عزم اور استقامت سے اپنے فرائض انجام دے سکے. ٹھیک ہے. ہماری میڈم اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، وہ کہتی ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے جو غذا دے دودھ کے بعد روٹی دیں اس کے ہاتھ میں، کیونکہ بچے میں عاجزی آتی ہے. پلیز یہ بازار کے سیریلیک اور یہ چیزیں نہ بنائیں. ہماری والدہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ہم نے پالتے ہوئے دیکھا، فولڈ کر کے روٹی بچے کی مٹھی میں دے کے کام لگ جاتی تھی، بچہ چباتا رہتا تھا. کوئی مائیں ہماری بازار کے گند نہیں لاتی تھی، گھر میں ہی کھچڑی بنا لیتی تھی، گھر میں ہی کیلا میش کر لیتی تھی. بہت سے ٹوٹکے آتے ہوں گے، ایک دوسرے کو آپ ضرور سینڈ کیا کریں اگر آپ کے پاس اچھے ٹوٹکے ہیں بچوں کی صحت کے بارے میں. بھوک نہیں لگتی ڈاکٹر سے ضرور ملیں، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی بھوک بند ہو جاتی ہے. بلڈ کی کمی سے بھی بچے کو بھوک نہیں لگتی، کیلشیم کی کمی سے بھی نہیں لگتی. پھر بچہ کسی بات سے اگر اریٹیٹ ہے، چڑا ہوا ہے، تو بھی اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے. سیکنڈ، بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، بچہ بڑی خوشی سے کھاتا ہے اور اس کی باتیں بھی سنیں. ساتھ ساتھ کہنا پڑتا ہے بیٹا کھانا کھاتے وقت اتنا نہیں بولتے، زیادہ نہیں بولتے، بیکار نہیں بولتے. لیکن بچہ جب تک اپنی باتیں نہ سنائے وہ اس کو آرام نہیں آتا. ساتھ بیٹھ جائیں، اس کی ساری معصوم باتیں سنیں، اسی میں وہ سارا کھانا فنش کر لیتا ہے. 4-5 سال کی عمر میں بچہ آسان اور عام فہم نصیحت کو سمجھنے لگتا ہے، ہر بات سمجھنے لگتا ہے. تو سمپل باتیں، آسان باتیں. جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے تو ماں حسب مواقع اچھے طریقے سے، اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے اس کے کردار کو سنوارنے کی کوشش میں لگی رہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ خود بھی دلچسپ کہانیاں پڑھیں اور بچوں کو لے کے بیٹھے، آؤ بھئی آج میں آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتی ہوں. تاریخی واقعات سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، تاریخ کی عظیم ہستیوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جتنی بھی آپ بلند ہستیاں پڑھیں گی اس کے پیچھے ماں کی تربیت کا آپ کو نتیجہ نظر آئے گا. کیونکہ ماں کی گود بچے کی بنیادی تعلیم اور تربیت کا ہے. ماں کی گود وہ مدرسہ ہے جہاں بچہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے بنیادی اسباق سیکھتا ہے اور جمع بھی کرتا ہے، اور آنے والی زندگی کی سمت سفر کا تعین کرتا ہے. کس سفر پہ مجھے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، میرا کیا طریقہ ہو. بچوں کو لالچی مت بنائیں، دینے والا بنائیں، ظرف والا بنائیں. بچے کو چغلی کرنے والا نہ بنائیں، کہنے لگے کو بیٹا میں کسی کی بات نہیں سنتی، کیونکہ کانوں کا عذاب ہوگا، زبان کا بھی عذاب ہوگا. جب ہم یہ عادتیں چھوڑیں گے تو ہم اپنے بچوں کو چھڑوا سکیں گے نا. اپنی عادت پہلے یہ ختم کریں. زبان کی تاثیر جو میرا لیکچر ہے موٹیویشن میں سینڈ کیا گیا ہے، اس میں نے اسی چیز پہ بولی ہوں کہ کیا وجہ کہ کچھ لوگوں کی زبان کی تاثیر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی بات سن کے ہم 1 منٹ میں عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے کہتے تھک جاتے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. پیچھے ہوتا کیا خلوص، اور اس میں وہ خود بھی باعمل ہوتے ہیں. کس قدر کام ہو رہا ہوتا ہے درس و تدریس کا، اور کس قدر ٹیچرز ہوتی ہیں اسکول میں، لیکن بعض ٹیچرز دل کو بھا جاتے ہیں، اور بعض درس و تدریس کے سلسلے اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کا تو لیکچر سنے بغیر چین نہیں آتا. تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا حلوہ میٹھا. جتنا آپ بعمل ہوتے جائیں اتنی آپ کی بات میں تاثیر نظر آتی ہو جائے گی. آپ رسپیکٹ نہ کریں اپنے ساس کا، سسر کا، نندوں کا، جیٹھ کا، جو بڑے رشتے ہیں
اور قابل احترام ہیں، اور بچوں سے کہے کہ وہ بڑے ہو کے آپ کی عزت کرے گا تو بھول جائیں اس چیز کو. یہ مکافات عمل ہے، یہ سامنے آئے گا. ایک عمر تک تو لگتا ہے میرے بچے میرے سے بہت کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اس لیے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ دادی دادا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ دادی دادا کے بارے میں کیسے ماتھے پہ سلوٹ لاتے ہیں. میری پھوپھیاں گھر میں آتی ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اپنی بہنیں خالائیں آتی ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے. یا آپ میکے جا کے اپنی ماں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل اپنے سسرال کو کوس رہی ہیں. جب رہنا ان کے ساتھ ہے تو کوسنا کیسا. اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی ہیں، بچہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، سب سن رہا ہوتا ہے، اور سب اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اور جب اس سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے. بہت پہلے جب فون کا دور تھا تو ہماری ٹیچرز لیکچر دے رہی تھی تو ایک ماں نے اٹھ کے کہا، میں نے بچے سے کہا ہر وقت فون پہ نہیں اتنی لمبی بات کرتے. تو اس نے کہا ماما جب آپ کی فرینڈ کا فون آتا ہے تو 1.5 گھنٹے آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو بچہ بول پڑا نا. آج موبائلوں کا بھی یہی حال ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ موبائل نہ اٹھائیں؟ پہلے آپ نہ اٹھائیں، پہلے آپ اسے رکھیں. آپ اس پہ لیکچر سنتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، پازیٹیو کام اس وقت کریں جب بچہ اسکول ہو، ٹیوشن پڑھنے جائے. ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں تہجد سے فجر تک آپ اپنا دین کا کام کریں. میرے کچھ جیسے اسٹوڈنٹس حفظ کر رہے ہیں، کل کے لیکچر بھی میں نے کہا تھا کچھ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کچھ تجوید کر رہے ہیں. ضرور کریں، لیکن اس وقت جب کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہو، اور اس کے بعد اس کو سنبھال کے رکھ دیں. ہر وقت اس کو دیکھتے رہنا، ہر وقت اسی کو دیکھتے رہنا، پھر بچے کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ذرا جھانک کے دیکھوں ماما جو نہیں اس کو چھوڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کے کافی لمبے پورشن ہیں. انشاءاللہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوں تو اس حدیث کو اپنی ہمت کے مطابق کھول کے بیان کرنے کی کوشش کروں گی. اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہماری احساس ذمہ داری یاد کروائی ہے. عربی کا مشہور شعر ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ماں ایک مدرسہ ہے، اگر تم اس کو تیار کرو گے تو تم ایک پوری بااخلاق قوم کو تیار کرو گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن عورت کے ہاتھ میں تھما دو، نسلوں تک وہ خود ہی چلا جائے گا. تو ایک عورت پڑھتی ہے تو اس کی نسلیں پڑھتی ہیں، ایک مرد پڑھتا ہے تو اس کا ایک کنبہ پڑھ کر سکتا ہے فائدہ یا اس کا گھر. لیکن جب ایک عورت پڑھتی ہے پڑھاتی ہے تو نسلیں اس سے پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس امت کی بہترین عورتیں بنائے، بہترین مائیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کی پورے بنائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.